قرآن سے دل لگاؤ کہ یہ بہت خوبصورت میرے رب کا کلام ہے۔ جب وہ ایک جنت کا منظر پیش کرتا ہوں، جنت متکئین علی سرر علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ۔ سورۃ واقعہ۔ دیکھو میں نے جب جلالین پڑھا تھا، جلالین 2 سبق جلالین کے، پہلا پارہ 15واں پارہ، 2 مشکات کے، جلد اول جلد ثانی، اور 7 جلد ثالث ہدایہ، ایسا ہی ہوتا ہے ہاں؟ تو ان کو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جلالین ویسے ہی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، مختصر ترجمہ ہے، اور ہدایت ثالث جیسی خشک دماغ اڑانے والی کتاب پڑھو تو قرآن سے تمہاری مناسبت پیدا ہو ہی نہیں۔ میں نے تو بعد میں جو کیا، جو بھی کیا۔ کتنا بڑا ستم ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، اعدادیہ سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ، اور اس کتنے سال چلتے 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 جب وہ قرآن کا وقت آتا ہے تو 2 سبق، 2 مشکات، 1 ہدایہ، تو آپ خلط عملا صالحا و آخر سیئا، ویسے ہی آیت یاد ہے کہ مشکات و آخر سیئا تو نہیں ہے، اللہ معاف کر، نہ ہی ہدایہ آخر سیئا، لیکن قرآن کے ساتھ جب اتنی چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی نہیں پتہ لگے گا اللہ کی قسم آپ کیا پڑھو۔ اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے، ان کی تہجد بڑی لمبی ہوتی تھی، اور فجر کے بعد ہی ہمارا سبق ہوتا تھا، تو ہماری تمنا ہوتی تھی کہیں سو جائیں، تو وہ 15-20 منٹ کے بعد سو جاتے تھے، اور ہم دغا دغ دغا دغ دغا دغ 15-20 صفحے پڑھ کے، ہاں بھائی ہو گیا سبق، جی ہو گیا، جاؤ، یہ ہم نے جلالین پڑھا۔ تو اللہ نے مجھے عربوں کے ساتھ رہ کے ذوق دیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا اللہ مجھ سے بات کیسے کرتا ہے، اس کا کلام کیسا ہے۔ پھر میرے دل دماغ کے ساری تاریں ہل گئی، جنت والے ایسی، یہاں بھی محاکات ہے، ایسے اللہ نقاب کشائی کرتا ہے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قد کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ، 125 فٹ، اسی کے برابر تخت ہوں گے، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، پیچھے نہیں دیکھ رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ میں آگے دیکھ رہا ہوں تو مجھے پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، اس طرح گول چکر میں ہوں گے تخت بچھے ہوئے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی جنت کی حور اس کے سامنے آئے گی، چہرہ سامنے ہے، جب وہ پلٹ کے جائے گی تو بھی چہرہ سامنے رہے گا۔ اور یہاں چونکہ ایک زمانہ گزرا ہے دوسری راہوں میں بھی، تو وہ لڑکیوں کو گھنگرو پہنا کر، چال سکھا کر، کیسے چلنا ہے، کیسے یہ زمیندار کا دل موہنا ہے، یہ بڑے سیٹھ کا دل موہنا ہے، اس کی چال سکھائی جاتی تھی۔ یہ میری لایانی ہے، معاف کر دینا چونکہ میں اس سے گزرا ہوں۔ تو جنت کی حور جب 1 قدم رکھے گی، 1,00,000 ناز و نخرے دکھائے گی، 1 قدم میں 1,00,000 ناز و نخرے۔ اب ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ جب وہ ایسے آئے گی تو چہرہ سامنے، جب وہ ایسے جائے گی تو چہرہ سامنے ہے۔ اور میرے نبی نے کہا پتہ ہے بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، ایسا لگتا ہے کہ میرے نبی کی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت کی حور مجھے جام پکڑا رہی ہے، اللہ کی قسم۔ بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، ارے تمہیں پتہ ہے کہ نہ ہاتھوں سے تمہیں وہ کاس پکڑائے گی؟ لَوْ أَنَّ بَنَانًا مِّن بَنَانِهَا بَدَا لَغَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا يَغْلِبُ ضَوْءُ الشَّمْسِ ضَوْءَ النُّجُومِ۔ اس کی انگلی کا اتنا پورا بھی سورج کو دکھا دو تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، جیسے ابھی سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آ رہے، اتنا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جب اس کا یہ حسن ہے چہرہ کیسا ہوگا؟ تو یطوف علیہم ولدان مخلدون، مخلد کے 2 معنی ہیں، ایک جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں انہیں مخلد کہتے ہیں، اور ایک ہمیشہ رہنے والے۔ کس؟ باکواب و اباریق،
وکاس من معین، یہ کاس ہے گلاس. اکواب جس کی مٹھ نیچے سے ہوتی ہے اور اوپر وہ ایسے ہوتا ہے، وہ ہے اکواب. اور اباریک چائے کے کپ کی طرح جس کی مٹھ ادھر لگی ہوتی ہے. تو تینوں طرح کے گلاس بھی حاضر ہیں، اکواب بھی حاضر ہیں، کاس بھی حاضر ہیں، اباریک بھی حاضر ہیں. کس چیز کے؟ من معین، معین کی شراب سے. یہ دیکھو مجھے، یہ تمہیں تری نظر آ رہی ہے؟ مولوی نعمان کو تو نظر آ رہی، تمہیں نہیں نظر آئے گی چونکہ بالکل ہے یہ اتنی تری، اتنی یوں کرے باہر نکالے، آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی. کیا چیز ہے؟ صرف اس کی بلل تری، جو جن کو رب پلائے گا وہ کیسے ہوں گے؟ فاکہۃ مما یتخیرون. اچھا پھر ان کی صفت بتائی، لا یصدعون عنها ولا ينزفون. نہ سر میں درد ہوگا نہ سر چکرائے گا. پھلائیں گے. میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا. آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع، بڑا کوا 1 مہینہ ایسے اڑے سیدھا، لا ینثنی، نہ ادھر نہ ادھر، لا یفتر، نہ سست ہو، لا یقع، نہ بیٹھے، 1 مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا. اور دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. تو تربوز کتنا بڑا ہوگا؟ کیلا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ تھائی لینڈ میں ہوتا ہے وہ ایک پھل ہے اتنا. کٹہل کتنا بڑا ہوگا؟ دیکھا تم نے کٹہل؟ اتنی بڑی بلا ہوتا ہے. تو وہی تھائی لینڈ والوں کو بڑا پسند ہے. تو وہ کتنا بڑا ہوگا. پھر مجلس بھی آ گئی، شراب بھی آ گئی، پھل بھی آ گئے، لحم طیرن بھی آ گئے. ایک کی کمی رہ گئی، اس کو کیسے پورا کیا؟ وحور عین، اور جنت کی حوریں. عین کسے کہتے ہیں؟ موٹی آنکھوں والی. ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے موتی کی طرح. اسی نے تو صحابہ کو جان دینے پہ اٹھا دیا تھا. بدر کی جنگ میں آپ نے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. تو جنت کو سنتے تھے نبی سے. یہ مولوی نعمان اور یہ سارے مولوی جو ہیں جنت سناتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھاتے ہیں نہ سناتے ہیں. میں تو اپنے مدرسے میں جنت الگ خود پڑھاتا ہوں. شوق تو پیدا ہو، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، یہ بھی کوئی مسائل ہیں جس پر آج بحث کی جائے. تو آپ نے کہا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر. حضرت عمیر بن ابی الحمام ایسے ہاتھ میں کھجوریں لے کے کھا رہے تھے. کہنے لگے بخن بخن. اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہو گئیاں موجاں. تو آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے موجاں ہو گئیاں؟ کہا جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنتی ہوں. کہا تو ہے ہی جنتی. اچھا تو پھر یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھانا بھی لمبی عمر ہے، پھینک اور جا کے شہید ہوتے. 5-6 کھجوریں. کلا انا حییت حتی آکل هذه الثمرات لحیات طویلہ. اتنی دیر میں زندہ رہوں یہ کھجوریں کھاؤں، بڑی لمبی زندگی. پھینک ہو. اس طرح ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا تھا. تو یہ قرآن کے وہ چیزیں. چلو تو مجھے پتہ ہے ہم عجم ہیں، ہم وہ گہرائی تک نہیں جا سکتے. اب تو عرب بھی ہماری طرح ہی عجم ہی ہو گئے ہیں. جب سے پٹھان گئے ہیں عربوں میں، انہوں نے ان کی عربی تباہ کر کے رکھ دی. سندھی، پنجابی، پٹھان سارے. مولانا سید خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا میں، 1996 کی بات ہے. ایک عرب نوجوان پی ایچ ڈی آ گیا میرے ساتھ بیٹھا تو میں نے بات شروع کی ویسی تعارفاً کو. کہنے لگا بھائی شیخ آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ فصیح عربی سنی ہے، ورنہ تو ہمیں تو اجمیوں نے سبی دعا حتیٰ قضا ہمیں تو اس میں ہی برباد کر دیا. سبی دعا. تو میرے عزیز ہو قرآن سمجھو، قرآن سے جی لگا. یہ میں واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ 7 معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، 7 عرب شعراء کا کلام، کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سب سے بہتر ہے. قدر بہتری کی طرف گئے ہیں
عربی کے علماء امر القیس کے قصیدے کے لیے. جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے وہ قصیدے اتار دیے. امر القیس تو مر چکا تھا، اس کی بہن زندہ تھی. اس سے بھی کہا قریش نے، دیکھتی نہیں ہے محمد کا کلام، اتار دے. وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی جیسا کلام آیا نہیں. امر القیس یمن کے بادشاہ کا بیٹا تھا. یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے کوئی شعر نہیں کہا. تو انہوں نے اپنے 2 نوکر بلائے کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کرنا. انہوں نے کہا حضور خیریت؟ کہا یہ میرا نطفہ نہیں ہے، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا، میرا ہوتا تو یہ شعر کہتا. انہوں لے کے ٹور پہ، انہوں کی پتہ کدھر جا رہے ہیں. جب وہ ان 2 پہاڑیوں کے پیچھے گئے، انہوں نے تلواریں نکالی. انہوں نے کہا ماں 10 سال کیا ہوا؟ کیوں؟ کہ تیرے باپ نے کہا تجھے قتل کر دو. وہ امر القیس کہنے لگا کس لیے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا، شعر نہیں کہا تو میرا نہیں لگتا. یہ اس کا جو قصیدہ ہے نا، اس کا پھر وہ پہلا شعر بنا بعد میں. کہنے لگا کفا کفا. میں کیا کروں، مجھے تو الفاظ میں پوری فلم نظر آتی ہے. کفا، ٹھہر جا، نبت من ذکرى حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. یہ تو اس نے بس ایک شعر کہا تھا، آگے پھر اس نے اس کو بڑھایا تھا. فتوزع فی المکرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بار الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنزلي ناقف حنزلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدم محملي. یہاں تک تو تشبیب ہے، اس کو تشبیب کہتے ہیں. پھر آگے وہ انہیزہ کے عشق کی کہانی شروع ہو جاتی. وہ پھر میں نے یاد ہی نہ کیا، وہ بہت واحیات ہیں، وہ بہت ہی خبیث قسم کی. تو وہ دونوں آئے غلام کرنے کے، بادشاہ سلامت یہ تیرا بیٹا سوف یکون اشعر العرب. ایک شعر پہ کیا ذوق تھا اس زمانے کے ان پڑھوں کا. سپاہی کوئی پڑھے لکھے تھے. سوف یکون اشعر العرب، یہ ایک دن عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا. بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وقفا واستوقفا بکا واستبقا منع الدیار والمنزل فی بیت واحد. کہا اس نے ایک بیت میں بکا، وقفا کھڑا کیا، واستوقفا ہمیں کھڑا کیا، کفا رویا، نب کے ہمیں رلایا، حبیب کا ذکر کیا، ذکر حبیب، حبیب کے علاقے کا ذکر کیا، وہ منزل جگہ کو متعین کیا، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. تو ایک آیت اتری، قرآن کی سب سے بلیغ آیت ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک تفسیر مجھے ملی مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے اس میں. جب میں ریمنڈ کے بزرگوں کے ساتھ جاتا تھا حج پر، تو مہینہ ہم وہاں رہتے تھے مدینے میں. تو وہ صبح سارے سوئے ہوتے تھے، میں جا کے مسجد چلا جاتا، وہ کتابیں کھنگالتا رہتا تھا. تو مجھے وہ ایک تفسیر میں وہ سارے مل گئی چیزیں. 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ. تو جب یہ آیت اتری تو امر القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مات دے دی. تو میرے عزیزو، میں تو کیا اسے کہتے ہیں، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں آپ کے سامنے لا سکا، لیکن میرا جی چاہا کہ میں اس خلا کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ آپ قرآن سے جڑیں اللہ کے واسطے، اور قرآن کو کہ حسن کو دیکھنے کی کوشش. جیسے یہ بچہ بیٹا نابینا بیٹھا نا میرے سامنے، اب یہ الفاظ تو سن رہا ہے، میری شکل تو نہیں دیکھ رہا. تو ہم بھی قرآن کے سامنے ایسے ہی اندھے ہیں. ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن جو اس کا جمالیاتی حسن ہے وہ ہماری آنکھوں سے دور ہے. تو اللہ آپ کو ہمت دے، آپ جوان ہیں. ہماری تو گزر گئی، ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا. پنجابی کا، ہماری جانگلی زبان کا ہے داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا. ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے. آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو،
قرآن کو اللہ سے مانگو۔ آخری واقعہ سنا کے اٹھتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا والد اور ولید بن ولید کا والد، ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا ہوں۔ تو آیا اور اس نے اپنے بات کی۔ جب وہ فرق ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرق تھا ابا الولید، فرق ہو گیا؟ میں سنوں آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں، یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں۔ قرآن سے جوڑو، سیرت سے جوڑو۔ کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو۔ یہ ساری باتیں میں بعد میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی۔ اب کوئی کتاب ہے سیرت میں؟ کون سی؟ او اتنی سی ہے، وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے۔ تو سیرت پڑھو بیٹا۔ اچھا، وہ تو اچھی کتاب۔ تو آپ نے کہا میں سناؤں گا؟ آپ نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به۔ میرے رب کی قسم، یوں نظر آتا ہے جیسے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ کان وعدہ مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں، رب ذوالجلال کی قسم۔ وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت کو جانتا تھا۔ پیٹھ نہیں پھیر سکا، تمہاری تو آنکھ بھی نہیں ہلتی، وہ پورا ہل گیا، پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے۔ اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ چند دن نکلے ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا تو محمد کا جادو چل گیا، چلو چل کے بات کریں۔ وہ سارے آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا ولید محمد کا جادو چل گیا ہے تو ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ تو خوشحال ہو جائے۔ کب پاگلو، تمہیں پتہ نہیں میں تمہیں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں عربی کو سمجھنے والا ہوں۔ اب اس کا اس کلام پہ تبصرہ سنو کہ سمعت منہ کلاما فإن فیہ حلاوہ وإن علیہ لطلاوہ وإن اسفلہ مثمر وأعلاہ مغدق وإنہ لیعلو ولا یعلا وإنہ لیحسم ما تحتہ۔ انہوں نے کہا پاگلو، تمہیں پتہ ہے میں عربی دان ہوں، میں نے محمد کا کلام سنا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے شہد جیسی اور اوپر رونق ہے بہار جیسی الفاظ۔ تب تدبر اندر میں جو ہم نہیں کرتے۔ اب تو سارے مولوی اردو کی تفسیریں پڑھ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ، اس کی جڑیں گہری ہیں، وَأَعْلَاهُ مُثْمِرٌ، اور اس کی شاخیں پھل سے بھری ہوئی ہیں، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو، وہ بلندی کی طرف اٹھتا ہے، وَلَا يُعْلَى، اور کوئی اس کے اوپر جا نہیں سکتا، وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، جو اس کے سامنے آتا ہے اسے پیس کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کافر کی بات ہے، کافر۔ اب یہ بات تو پھیل گئی تو انہوں نے سارے اکٹھے ہو گئے، تو انہیں تمہیں برباد کر دیا، کچھ کہے اس کے اوپر، کوئی اور بات کہے تو اس کو قرآن نے کیسے تصویر بنائی ہے، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم عبس ثم نظر وعبس۔ کیا بات ہے، عبس نظر عبس، یہ ساری شکل ہے، قرآن دکھا رہا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، مداری نہیں ہوں میں۔ انہ فکر وقدر،
سوچ میں پڑو کیا کہوں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں فقتل کیف قدر، برباد ہو تو، پھر سوچ، پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. ثم نظر، پھر اس نے ایسے نظریں اٹھائیں کیا کہوں گا، وعبس وبصر، اور منہ ایسے کر لیا خوفناک چڑ کے ایسے. ثم قال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. پہلے دعا تو شروع کرو. یا اللہ، میرے بچوں میری 70 سال عمر ہو گئی، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے، میں جاہل ہوں، اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ مانگ، بیٹا کبھی مجھے ناغہ نہیں کیا، یا اللہ قرآن سکھا دے، یا اللہ قرآن سکھا دے، یا اللہ قرآن سکھا دے. جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا اور روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا اور ضد کرتا. لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، اور تجھے پتہ ہے میں خالی ہوں، تو جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر، مجھے قرآن سکھا. میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانگتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ دے، جو قرآن دے کے مجھے اٹھانا. تمہارے اندر پہلے تڑپ، تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. مطمئن ہو کے چلو. مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو گے، اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو گے؟ اس لیے میری آپ سب بچوں سے، اساتذہ سے، سامعین سے گزارش ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سکھائے، اللہ قرآن سے ہمارا دل لگا دے. میں پرائیویٹ میں جب مقیم تھا اور میری وہ ذمہ دارہ جماعت میں تشکیل نہیں ہوئی تھی، تو ایوری کوسٹ سے ایک کالا آیا تھا، باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، 6.5 فٹ. تو وہ مسلمان ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہو؟ اس نے کہا میں مالی گیا میچ کھیلنے، ایک جنرل سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے، وہاں قرآن کی تلاوت کیسٹ میں چل رہی تھی کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا. میرے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ گانا نہیں ہے، ہمارا قرآن ہے. کہا یہ کیسٹ میں لے سکتا ہوں؟ کہ لے لوں. کہا میں گھر آ کے ساری رات سنتا رہا، صبح مسلمان ہو گیا. تقشعر منه جلود الذین تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی ہمارے کھڑے ہوئے؟ تقشعر. تو بس میں تو خود بھی اس سے جاہل ہوں، لیکن میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کو اپنی طلب بھی دکھاتا ہوں، رونا بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتا ہوں، اپنے مدرسے تمام مدارس کے بچوں کے لیے مانگتا ہوں کہ سب کو قرآن سے جوڑ دے اور اپنے نبی سے جوڑ دے، کہ جو اصل الدین ہے، فقہ تو اس کی آگے اس کا استنباط و نتیجہ ہے. تو سارے ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ. آخری بات کرتے ہیں، آپ کافی زیادہ تعداد میں ہو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو. بچے ہو جاتی ہے لڑائی. میں جب ہماری چھٹیاں اب ہوں گی تھوڑے دن بڑی عید کے بعد، ہم گرمیوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، رمضان میں پڑھائی کرتے ہیں. چونکہ رمضان میں صحف ابراہیم اترے، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، قرآن اترا، تو کوئی مناسبت تو رمضان اور علم کو ہے نا. اس لیے میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا. رمضان میں ہماری پڑھائی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن بہت بابرکت ہوتی ہے. اور پھر اب گرمیوں میں چھٹیاں کریں تو میں اس سے پہلے سب سے کہتا ہوں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کرو، کہ آپس میں آپ کی بول چال بند ہو. یہ علم دین کے وقار کے خلاف ہے. اور کبھی معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، اور کبھی معاف کرنے میں دیر نہ کرو. غلطی ہو جائے معافی مانگو، کوئی زیادتی کر جائے معافی مانگنے آئے معاف کر دو، آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا. اور آپس میں غیبت نہ کرو. ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اتنی بری مثال کسی اور گناہ کی ہے؟ بھائی کی لاش کھانا چاہتے ہو؟ غیبت سے بچو. تو میں اپنے مدرسے میں نا یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں سبق کے علاوہ بہت دہراتا ہوں. تو آخری سال تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا بھائی کیا سیکھا؟ تو ایک لڑکا کھڑا ہو، استاد جی میں میزان کے سال میں آیا تھا اور آپ سے سنا تھا غیبت نہیں. آج میں نکل رہا ہوں مدرسے سے، میں قسم کھاتا ہوں ان 7-8 سال میں نے کوئی غیبت نہیں کی. قسم اٹھا، میں قسم کھاتا ہوں میں نے کسی کی غیبت نہیں کی.
اس سے آپ کا دل روشن رہے گا، نورانی رہے گا. اور نماز کا اہتمام کرو، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آؤ، تاکہ تم اطمینان سے سنتوں کو شوق ذوق سے پڑھ سکو. جتنی آپ کی نماز خوبصورت ہوگی، آپ کے اخلاق خوبصورت ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی. جن سے پڑھ رہے ہو ان کو ادب دو، محبت دو، احترام دو، ان کی غیبت چھوڑ، ان کی کمی بھی دل میں کبھی نہ لگو. آج کل کے علماء کو جنید بغدادی نہیں ہیں، نہ طالب علم ابو بکر شبلی ہیں. آج 15ویں صدی کا زمانہ ہے، تو یہ ادارے ایک بہت بڑی، میں تو 100 کے قریب ملکوں میں گیا ہوں، ایسا نظام تعلیم دین کا کہیں نہیں دیکھا. تو شکر ادا کرو، یہ سارے تمہارے محسن بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی غلطیاں نہ پکڑنا، کبھی اس پہ تبصرہ نہ کرنا. کوئی کرے تو اس کو محبت سے روک دینا، محروم ہو جاتا ہے آدمی. اپنے استادوں کے لیے دعائیں کیا کرو. میرے جتنے استاد دنیا سے چلے گئے ہیں، پرائمری اسکول سے لے کر گورنمنٹ کالج تک اور رائمنڈ کے مدرسہ سے لے کر جامعہ رشیدیہ تک، سب کے لیے 2 نفل میرے پکے ہیں روزانہ. تو میں ان کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، چاہے وہ میرے پرائمری اسکول کے تھے اور چاہے وہ میرے گورنمنٹ کالج کے تھے یا سینٹرل ماڈل اسکول کے تھے یا وہ رائمنڈ میں پھر میں پڑھا ہوں، پھر جامعہ رشیدیہ میں دورہ حدیث کی. سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اور جو اساتذہ میں سے فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے عمرہ کرتا ہوں. تو بچوں اپنے استادوں کو عزت دو، احترام دو. انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ اس ادارے کو مزید پھلے پھلائے. میں تو بہت زمانہ پہلے آیا تھا جب مفتی صاحب زندہ تھے، تو آج آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اتنی ترقی دیکھ کر. اور وہ آتا ہے نا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بیٹے کو. یہ خلف نہیں ہے، یہ خلف ہے، اس نے اپنے باپ کی میراث کو سنبھالا بھی ہے اور بڑھایا بھی. اللہ اس کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ان سارے اس ادارے میں کام کرنے والے چھوٹے بڑے ملازم، اساتذہ، طلبہ، کھانا پکانے والے، جھاڑو دینے والے، یا اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرما. جو بیرون ملک سے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، خاندان آئے ہوئے ہیں، ان سب کو اپنا علم نصیب فرما. اس ادارے کی ساری ضروریات اپنے غیب سے پوری فرما. یہاں سے نکلنے والوں کو ہادی و مہدی بنا، یہاں پڑھ کے جانے والوں کو ہادی و مہدی بنا، یہاں پڑھانے والوں کو ہادی و مہدی بنا. سب کا آپس میں جوڑ، پیار، محبت پیدا فرما. غیبت کی فضا کو ختم فرما، حسد کی فضا کو ختم فرما. یا اللہ حاسد کے حسد سے بچا اور بد نظر کی بد نظر سے بچا. اور یا اللہ اپنے غیب سے اس کی ساری ضرورتوں کا تکفل فرما. اور یا اللہ ان کی نیکیوں میں ہمارے جیسوں کا بھی حصہ تھوڑا سا ڈال دے اور ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالیٰ نبی الکریم آمین. السلام علیکم. ہاں، اجازت حدیث یہ ہے کہ مولانا زہر گل صاحب رحمہ اللہ زندہ تھے جب میں نے دورہ کیا. میرا خارجی مطالعہ شروع سے رہا کتاب، کیونکہ اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا تو میں اپنے سبق جلدی حکام حقوق کے نا باقی کتابیں پکڑ لیتا تھا. ایک دن مولانا جمشید صاحب کا اور میرا بستر قریب تھا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی صحیح، وہ تو ہر وقت ہی پڑھتا رہتا ہے، ہم نے تمہیں پڑھاکو نہیں بنانا، ہم نے تمہیں دائی بنانا ہے. وہ ان کی دعا قبول ہو گئی اور پڑھائیاں گئیں، دنیا پھر لی ساری. تو مجھے پتا تھا کہ سند عالی و سافل، باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت. 1980 کی بات ہے کہ سند میں بھی کوئی عالی و سافل ہوتا ہے. تو میں نے سارے لڑکوں کو دعوت دی، کوئی بھی تیار نہیں. 2 لڑکے تھے، ایک بنو کا فوت ہو گیا، ایک فتح جنگ. میں کہا تم تو ادھر جا رہے ہو، تم تو چلو میرے ساتھ. تو ہم گئے اور ان کے بیٹے عبدالرؤف صاحب تھے سخا کوٹ میں کپڑے کی دکان، وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی. مولانا شمس الحق صاحب آئے تھے، ان کو بھی اجازت نہیں دی. مفتی تقی صاحب کو بھی اجازت نہیں دی. اور ایک مولانا محمد میاں صاحب تھے مولانا مدنی کے خلیفہ، ان کا بیٹا آیا تھا، اس کو بھی نہیں دی. تمہیں تو جانتے بھی نہیں. میں نے کہا جی ملاقات کرا دیں. ملاقات اتنی دور سے ہیں. پھر ہم گئے. میں نے دینی شخصیات میں ان سے خوبصورت انسان کو دیکھا واللہ. 6.25 فٹ قد، حالانکہ اس وقت وہ 90 سال سے اوپر تھے، اور ایسے ان کی چھاتی تھی، اتنا ہی بڑا ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ. تو نابینا ہو گئے تھے. تو آ کے بیٹھ گئے. چھوٹا سا کمرہ، چھوٹی چھوٹی کرسیاں، چھوٹا سا میز. میں یہاں تھا، یہاں مولوی عبداللہ، یہاں مولوی صاحب. ہاں بھائی کون ہو؟ تو میں متکلم تھا. میں نے کہا جی ہم طالب علم ہیں، رائمنڈ سے پڑھا ہے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ملاقاتوں سے بہت گریز کرتے تھے.
میں نے کہا جی ہماری سند شیخ الہند کے ساتھ 3 واسطوں سے، آپ اجازت دے دیں گے تو 1 واسطہ ہو جائے. چھت سے جا لگے غصے سے، اتنا ڈانٹا، حیران پریشان، ہوائیں اڑ رہی ہماری. یا اللہ، وہ ڈنڈے کو بار بار ایسے کرتے تھے، مجھے ڈر لگے کوئی سر ہی نہ آ کے پڑے. تو ان کے بیٹے نے ہمیں ایسے کیا، بس سب خاموش. میرے ساتھیوں نے مجھے کہا، وہ تو دیکھ نہیں پا رہے تھے. پھر میں بولا، انہوں نے بیچ میں ایک جملہ بولا تھا، زبانی اجازت کچھ نہیں ہوتی. میں نے کہا حضرت ہم کتاب بخاری شریف لائے ہیں، آپ اجازت دیں ایک حدیث پڑھ کے سنائیں. پھر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو مہربانی ہوگی، نہیں دیں گے تو یہی بہت بڑی برکت ہے، آپ کے سامنے حدیث پڑھی. تو انہوں نے وہ جو ڈنڈا یہاں رکھا ہوا تھا نا، انہوں نے یہاں رکھ لیا. وہ گہری سوچ میں چلے گئے کہ اندر کشمکش اللہ نے ڈال دی، کبھی کسی کو نہیں دی، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو. اور ہم ان کے سامنے کیا کہتی کیا شور ہوا، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت آ گئی تھی. کافی دیر ایسے بیٹھے رہے، ہم سناٹا چھایا ہوا. پھر انہوں نے ایسے کیا، کہنے لگے اچھا پڑھو. پھر میں نے سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى کیا ہے امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ. دوسری حدیث مولی عبدالودود رحمہ اللہ نے پڑھی، تیسری مولی اسحاق نے. تو پھر طریقہ ہی ہوتا ہے کہ پہلی حدیث کے بعد آخری حدیث. تو میں نے کتاب لے کر جب ورق الٹائے تو ان کو آواز آئی، کہنے لگے بس بس بس، ضرورت نہیں، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، کسی کو بتانا نہیں. میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی. تو ہم نے بھی راز چھپائے رکھا. جب ان کا انتقال ہوا تو پھر اس کو بیان کرنا شروع کیا. تو دورہ حدیث کے طلبہ کو، اساتذہ کو میری طرف سے اجازت ہے تاکہ میرا بھی اس میں حصہ پڑ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. توڑ کر نکال دیا اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کی کون سا تھا صحیح، منہ میں سوجن آ گئی تھی. اللہ کے رسول کو جب یہ پتا چلا کہ ریس کرنے میں اللہ کے منہ میں سوجن آئی ہے، حکم فرمایا جاگروں سے کہہ دو حضور کے پنیر اور جو کے چھنے ہوئے آگے کو ڈھو کر پیے، کھایا نہیں جا رہا تھا. ذرا سوچے ذرا ہلوا پا لے جو بھائی ہمارے یہاں تو کل ہلوا کرا دیتا ہے، جھوٹا الزام یہ بہتان ہے، یہ اللہ کے ان کی پکڑ ہوگی. وہ کہتے ہیں اویس نبی رحمۃ اللہ نے حلوا کھایا، چھنے ہوئے جو کے آٹے کو اور گرو کے پرے کو گھول کر پیا. تو سوگال کے مہینے تم حلوا کھا رہے ہو، سامان مہینے میں سوگال 1 سال کے وقت آ رہے. یہ جھوٹی ہے، ایک طرح سے بہتان ہے. میرے جی جان دوستو، ماں باپ کا حق جو ہے، والدین کا جو حق ہے اولاد کے اوپر، اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر. آج ایک اولاد کے اوپر حق ماں باپ کا یہ ہے، ان کو دینی تعلیم سے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو آراستہ کرے، دین کا حکم کرے اور دین کی طرف لے جائے. جب بالغ ہو جائے وہ بڑی ذمہ ہو گئے، شادی کر لے، نکاح کر لے، اس کے ہاتھ میں بیوی گان پکڑا دے تو میں بڑی ذمہ ہوں کہ باپ کا حق نہیں رہ گیا. اب اس کا ذمہ دار خود ہوگا، جو گناہ کرے اس کا ذمہ دار ہوگا. جو ماں باپ ایسی طریقے جس کے 3 بیٹیاں ہیں، اگر دینی تعلیم سکھایا، دین سکھایا اور نکاح کر دیا، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. نے کہا کہ فتوا ہے. آج ماں باپ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اور ماں باپ کا حق تو اتنا بڑا ہے کہ اگر کسی بات کو کہہ بھی نہ کرو، دین سے پھرنے کے لیے اگر کہہ تو نہ مانو، لیکن اور کسی چیز کو لیے ان کی بات بھی انسان مت کرو. بیوی کو بہن کرا دے تو کرا دے. آج ہم ذرا سوچیں، وہ ماں مجھے گیلے میں کیا کر دیتی تھی، پیشاب کرتے تھے اٹھا کر سوکھے میں کر دیتی تھی، اور ہم اس گیلے میں لے جایا کرتی تھی.